تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے انگریزی زبان میں ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے۔ باگرام، چین کے حوالے سے تعلقات اور دیگر سارے جو ایشوز ہے اس پہ بات کرنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ٹی ٹی پی کے پریس ریلیز میں کیا ہے اور وہ ایجنڈا، نیا ایجنڈا کیا ہے، کیونکہ اب وہ پاکستان امریکہ کا غلام والا وہ ایجنڈا نہیں ہے، اور یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہے انسانی حقوق کی یا ماوراء عدالت، قتل یا مسنگ پرسنز وغیرہ، ان میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے شامل ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج اہم موضوعات ہیں، اس پہ اپنا تبصرہ بھی اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان جو یہاں پہ شہری ہے یا ریفیوجیز ہے، ان کو جو 31 مارچ کے بعد جو 10 اپریل تک ہاتھ ہولا رکھنے کا جو کہا گیا تھا کہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، اب کچھ چمگوئیاں ہو رہی ہے کہ 10 اپریل کے بعد بھی کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا، مہلت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ اسٹریٹجی کیا ہے آگے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم ہے وہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے انگریزی زبان میں ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اور امریکہ کو کچھ یقین دہانیاں دی گئی ہے، اور یہ یقین دہانیاں ان یقین دہانیوں کے بعد دی گئی ہے جب افغان طالبان کی طرف سے امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے جو آفر ہوئی ہے، اور اس میں باگرام، چین کے حوالے سے تعلقات اور دیگر سارے جو ایشوز ہے اس پہ بات کرنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ٹی ٹی پی کے پریس ریلیز میں کیا ہے اور وہ ایجنڈا، نیا ایجنڈا کیا ہے، کیونکہ اب وہ پاکستان امریکہ کا غلام والا وہ ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ یہ پورے پریس ریلیز میں کہیں اسلامی نظام یا طالبان والے نظام کا کوئی ایجنڈا شامل ہے۔ تو پریس ریلیز میں کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات اسی پہ ہی کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ افغان ریفیوجیز والی جو ہے امپورٹنٹ ہے، مہلت والی، اس پہ بات کریں گے۔ چند دن پہلے افغان وزارت خارجہ کے جو اہم اسپوکس پرسن ہے قہار بلخی صاحب، اس نے ایک انٹرویو میں جو امریکہ کو آفر کی تھی کہ آؤ انگیج کرے ہمارے ساتھ، اور سارے ایشوز پہ پھر بات ہو سکتی ہے۔ ابھی کسی ایشو پہ ہم بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب ہم بیٹھیں گے تو پھر بات چیت ہوگی۔ اور اس دوران امریکہ کے تقریباً 18 مختلف جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ تحریک طالبان جو ہے پاکستان، یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس وقت یہ کیموفلاج، مطلب یہ ہے کہ ایسا پریزنٹ کریں جیسے کہ ان کا ایجنڈا صرف پاکستان ہے، لیکن آگے جا کے یہ ایک مضبوط تنظیم ہے، القاعدہ کے ساتھ اور دیگر ٹیررسٹ نیٹ ورک کے ساتھ ان کے روابط ہے، بڑا ڈیپ روٹڈ ہے، ان کا جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے وہ بڑی انٹیکٹ ہے، ریسورسز ان کے پاس ہے، تو یہ آگے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس امریکہ کی اس رپورٹ کے بیان میں تحریک طالبان پاکستان کا پریس ریلیز جاری ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پورا ان کا جو پریس ریلیز ہے انگریزی زبان میں شائع ہوا ہے، اس میں یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان جو ہے یہ امریکہ کی غلامی کر رہا ہے، یہاں پہ شرعی نظام نہیں ہے، اور جو نظام افغان طالبان نے افغانستان میں رائج کیا ہے، ہماری لڑائی جو ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی فورسز یا حکومت کے خلاف، وہ اس نظام کے لیے ہے۔ بلکہ کلیئر کٹ ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو ٹی ٹی پی نے دیکھا ہے کہ عوام میں وہ کافی ان پاپولر ہو رہی ہے، عوام کی جو سپورٹ ہے وہ بالکل ان کے پاس نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم اور مارنگ بلوچ جیسے جو آرگنائزیشن ہے یا جو تنظیمیں ہیں، جو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سیلنگ ہے، وہ انٹرنیشنلی بھی سیلنگ ہے، دنیا میں بھی، امریکہ کے بھی، اقوام متحدہ میں بھی۔ تو اس پریس ریلیز میں جو اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ وی سینٹ اے میسج ٹو دا یونائٹڈ نیشنز، the United States of America and all other global powers، یعنی تمام دیگر جو دنیا کی طاقتیں ہیں، کہ وہ پاکستان کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہے اس پہ وہ مسلیڈ نہ ہو، بلکہ وہ ان کو حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری لڑائی کس لیے ہے۔ وہ لڑائی میں آگے وہ جا کے لکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان once again clarify that we have no foreign agenda، ہمارا نہ امریکہ کے خلاف لڑائی ہے، نہ کسی دیگر جو انفیڈلز ہے یا کفار ہے ان کے خلاف ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔
ایون ود ان پاکستان، کہتے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی ہم جو لڑ رہے ہیں ان عناصر کے خلاف لڑ رہے ہیں جو کہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، انفورس ڈسپیئرنسز یعنی جو مسنگ پرسنس، ماورائے عدالت قتل، فیک انکاؤنٹرز اور دیگر جو بڑے جرائم میں ملوث ہے، ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ سارا ان کا پورا ایجنڈا ہے، primarily led by the پاکستانی military and intelligence agencies۔ اور یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہے انسانی حقوق کی یا ماورائے عدالت قتل یا مسنگ پرسنز وغیرہ، ان میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے شامل ہیں۔ اور ہمارا جو our actions on the battlefield are clear evidence of this۔ اور ہماری جو لڑائی ہے بالکل وہ اسی کے ساتھ ہے، اسی کے لیے ہے، یعنی ہماری لڑائی اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی شرعی نظام کے لیے ہیں یا طالبان والا نظام لا رہے ہیں یا ہم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں یا امریکہ کے انفلوئنس کے خلاف۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی نے بھی ان کا پہلا ایجنڈا کچھ اور تھا، لیکن بعد میں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو امریکہ کے خلاف نہیں ہے۔ پہلے تو absolutely not والی باتیں ہو رہی تھی۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو وہی ایجنڈا جو ہے وہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان کا بھی اسی پریس ریلیز میں ہے کہ ہمارا کوئی ایک تو ہم نہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں نہ کسی دوسری طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم جو لڑ رہے ہیں پاکستان میں انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں اور انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق، کیونکہ آگے یہ لکھتے ہیں انٹرنیشنل لاز کے بارے میں۔ We at this moment it is also important to remind that in recent times the military and police have been desecrating the bodies of our fallen comrades and demolishing the houses of mujahideen, which is a blatant violation of human and international laws۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ ریسنٹلی یعنی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور پولیس وہ ہمارے مردوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی باڈیز کی بے حرمتی یعنی مردہ جسموں کی جو بے حرمتی کر رہے ہیں، اور ہمارے جو مجاہدین ہیں ان کی گھروں کو ڈیمالش کر رہی ہے۔ تو یہ کس چیز کے؟ یہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ سے کوشش کی گئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اسی میں آپ کھڑے ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کی پروپیگنڈا پہ مسلیڈ ہو جائے۔ آپ کو چاہیے تو یہ ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے امریکہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، امریکہ کی سٹیٹمنٹ کے تناظر میں یہ جو بیان آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان بھی اب کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ 20 سالہ مخاصمت دشمنی اس کو ختم کر کے نئے چیپٹر کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دا سیم اس ٹی ٹی پی کا بھی یہی ایجنڈا ہے کہ اب آگے جا کے ہم نے امریکہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ ہم امریکہ کے خلاف لڑیں، کیونکہ یہاں پہ اگر امریکہ کو کنونس کر گئے تو امریکہ آلریڈی اس خطے میں چین کے خلاف ہے، اور وہ چین کے جو مفادات ہے سی پیک وغیرہ ان کے خلاف، تو ان کے لیے ٹی ٹی پی ایک اچھی وہ ہو سکتی ہے، میرے خیال میں ایک اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے۔ اور یہ دونوں اگر افغان طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے تو میرے خیال میں پھر پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگا، اور یہاں تک کہ چین کے لیے یا دیگر ممالک کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ افغانستان تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اس خطے میں۔ اور یہ پورا مجھے تو بالکل ٹوٹلی نہیں لگ رہا، اور شاید یہ آنے والے جو اوقات ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ جس طرح افغان طالبان امریکہ کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، اسی طرح ٹی ٹی پی بھی امریکہ کے ساتھ انگیج ہو جائے، اور دیٹ ول بی پھر وہی مشکل ہوگا پاکستان کے لیے، ایران کے لیے اور چین کے لیے۔ تو یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے، کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ آگے دیکھیں گے۔ دوسری اہم جو بات ہے وہ افغان شہریوں کے بارے میں یا ریفیوجیز جو ہے، جو مہاجرین ہیں ان کے بارے میں۔ پہلے تو دیا گیا تھا، مہلت دیا گیا تھا 31 مارچ کے، 31 مارچ کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوگی، یہ کلیئر کٹ پاکستان نے کہا تھا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا 31 مارچ آ گئی اور گزر گئی، کوئی کارروائی شروع نہیں ہوئی، کوئی فارمل اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئے کہ 10 اپریل تک ہے، لیکن دبے دبے الفاظ میں کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں باتیں ہو رہی ہے کہ جی 10 کے بعد۔ یہ وہی بات ہے جو میں امیر مقام صاحب جو فیڈرل منسٹر ہے اس نے میرے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے، ہم ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور ان کو انکریج کرتے رہیں گے۔ آلریڈی ایک انکریجنگ سائن یہ ہے کہ ایون عید کے دوسرے دن بھی تقریباً 100 کے قریب فیملیز جو ہے
وہ بارڈر کراس کریں. میں کچھ لگ بھگ 90 یا 90 کے اوپر جو ہے نا آگے پیچھے فیملیز خود چلے گئے ہیں، مطلب یہ کہ اپنی مرضی کے ساتھ چلے گئے ہیں. تیسرا دن جو عید کا تھا وہ اس پہ کوئی موومنٹ نہیں ہوئی. چوتھے دن جو رپورٹس آئی ہے اس کے مطابق 50 دیگر فیملیز جو ہے وہ بھی چلے گئے ہیں. یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو 2 عارضی کیمپ بنائے گئے ہیں اس میں ایک پشاور میں ایک لنڈی کوتل میں، وہ دونوں ابھی تک آپریشنل نہیں ہے. 10 کے بعد کیا ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن ابھی جو اسٹریٹجی ہے وہ میرے خیال میں نہ کوئی پکڑ دکڑ ہوگی نہ کوئی گرفتاری ہوگی، کوئی اس طرح کی سوچ ہے. اگر کوئی کرمنلز وغیرہ ہے وہ اور بات ہے جو کہ جرائم میں ملوث ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ اب جو پاکستانیوں کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں، کیمپس تو آلریڈی بند ہو گئے. جو 43 کیمپس تھے ان کو تو بند کیا گیا، اس میں سکولز بند ہو گئے، اس میں کلینکس بند ہو گئے، سارا وہ تو ختم ہو گیا. ابھی جن فیملیز کے ساتھ یہ رینٹڈ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں یا ان کے کھیتوں میں یا کلیانوں میں کام کر رہے ہیں یا بزنسز دکانوں میں مارکیٹوں میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں سے ان پہ سختی اب شروع ہوگی، ان پہ سختی شروع ہوگی کہ ان کو جگہ نہ دے. تو یہ آہستہ آہستہ مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ مہلت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ 10 کے بعد جو ہے نا پورے ملک پاکستان میں ہر جگہ پہ جو ہوگا کہ کدھر ہے جی افغان، ان کو پکڑ لے اور ٹرک میں ڈال کے گاڑی میں ڈال کے طورخم یا عارضی کیمپ پہنچایا جائے. ابھی تک یہ کوئی آن کارڈ نہیں ہے. 10 اپریل کے بعد بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ 5-10 دن اور دے دے، کیونکہ یہ امکان ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ خود بخود جو ہے اپنا ساز و سامان کاروبار وغیرہ لپیٹ کے خود چلے جائے. تو یہ جو 90 ایک چلے گئے، 50 دوسرے چلے گئے، اس طرح آج والی رپورٹ بھی آ جائے گی. اور ابھی تک جو ہے خیبر پختونخوا میں تقریباً یہ ہے 44% ACC کارڈ ہولڈر جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں ہیں. تقریباً 3,60,000 کے قریب ACC کارڈ ہولڈرز جو افغان ہیں وہ خیبر پختونخوا میں، جس میں تقریباً 1,88,000 مرد ہے اور 1,72,000 جو ہے یہ خواتین ہے. تو آہستہ آہستہ اتنی بڑی فگر نہیں ہے اور نہ میرے خیال میں پاکستان کو اتنا پینک ہونا چاہیے، بلکہ اچھی بات ہوگی کہ بچوں کے لیے یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے، جن کے بچے ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع دینا چاہیے.